السلام علیکم، مائی نیم از انصار اکمل، اور آج ہم وٹامنس کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ وٹامنس کیا ہوتے ہیں۔ دیکھو، وٹامنس ہماری باڈی کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں اور ہماری باڈی میں بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن ہماری باڈی یہ خود سے حاصل نہیں کرتی، ہمیں یہ اپنے ماحول انوائرمنٹ سے لینا پڑتا ہے، جیسے کہ سبزیاں، فروٹس، گوشت وغیرہ سے ہم یہ حاصل کرتے ہیں۔ تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک ایک کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے وہ ہے وٹامنس اے کے بارے میں۔ یہ وٹامنس اے کیا ہوتے ہیں، اس کی فنکشن کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی سورسز کے بارے میں پڑھیں گے، اس کی ڈیفیشنسی کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ہم اس کی فنکشن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے مین اور سب سے پہلا جو اس کا فنکشن ہے وہ ویژن، یعنی ہماری جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو یہ اسٹرانگ رکھتے ہیں، ہمارے ریٹنا کو اسٹرانگ رکھتے ہیں، اور ہمیں نائٹ بلائنڈنس میں بھی مدد کرتے ہیں۔ نائٹ بلائنڈنس مین جب روشنی چلی جاتی ہے تو پھر بھی ہمیں چیزیں تھوڑی دکھ جاتی ہے، اس کو نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں، یعنی ہماری جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس کو اسٹرانگ رکھتے ہیں۔ دوسرے جو کام یہ ہے کہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھتے ہیں۔ جب انسان کے جسم کے اندر وٹامن اے موجود ہوگا تو اس کا امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، جب امیون سسٹم اسٹرانگ ہوگا تو اس انسان کے وجود بھی اسٹرانگ ہوگا، کیونکہ امیون سسٹم پیتھوجنز کے خلاف کام کرتے ہیں اور انسان کا وجود بیماریوں سے دور ہوتا جاتا ہے۔ تیسری نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے وہ ہیلتھی اسکن، یعنی ہماری اسکن کو ہیلتھی رکھتے ہیں۔ ہماری اسکن کو ہیلتھی رکھنے کے لیے بھی ہمیں وٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہمارے پاس آتی ہے ریپروڈکٹیو سسٹم۔ ہیومن کی ریپروڈکٹیو سسٹم کو ہیلتھی رکھنے کے لیے ہمیں بھی وٹامن اے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو ہو گیا اس کی فنکشن۔ اب ہم اس کی سورسز کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یہ بہت مین کام کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر۔ ہم اب اس کی سورسز کی طرف آتے ہیں کہ ہم اس کی کس چیز سے حاصل کر سکتے ہیں، کن چیزوں سے ہم اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس آتے ہیں وہ پوٹیٹو، آلو سے بھی ہم وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں۔ کلس، گاجر میں بھی وٹامن اے موجود ہوتے ہیں اور ہم اسے وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں وہ ملک، یعنی دودھ، ہم دودھ سے بھی وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ ہے اسپینچ، یعنی پالک سے بھی ہم وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں بھی وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے وہ لیور، یعنی کلیجی سے بھی ہم وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں اور کلیجی میں بھی وٹامن اے پایا جاتا ہے۔ چھٹویں نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں وہ ایگ، یعنی انڈے، ہم انڈے سے بھی وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر ہمارے پاس آتے ہیں مچھلی سے بھی ہم وٹامن اے حاصل کر سکتے ہیں اور مچھلی میں بھی وٹامن اے کی موجود ہوتے ہیں۔ تو اب ہم نے اس کی سورسز بھی پڑھے، اس کی فنکشن بھی پڑھے، ہم اس کی ڈیفیشنسی پڑھتے ہیں، یعنی جب یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، اس ہماری باڈی پر کیا امپیکٹ پڑے گا، ہماری باڈی پر اس کے کیا اثرات پڑیں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہماری باڈی پر امپیکٹ پڑے گا وہ ہے نائٹ بلائنڈنس۔ ہم نے یہاں پڑھا تھا کہ ہمارے جو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے اس کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ جب یہ نہیں ہوگا تو ہمارے دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ویک ہوگا، ہماری دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ویک ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا ہے، نائٹ بلائنڈنس۔ نائٹ بلائنڈنس مین جب انسان کو سورج کی روشنی میں سب کچھ دکھتا ہے، لیکن جب تھوڑی سی بھی روشنی چلی جاتی ہے تو پھر اس کو کچھ بھی نہیں دیکھتا، اس کو نائٹ بلائنڈنس کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے ڈرائی اسکن۔ یہاں پر ہم نے پڑھا تھا اس کی فنکشن میں، ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری اسکن کو ہیلتھی رکھتے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا تو ہماری اسکن ڈرائی ہوگی، ہماری اسکن ہیلتھی نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہمارے ساتھ ہے وونڈ ہیلنگ، یعنی انسان کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہو جائیں گے۔ جس انسان کے جسم میں وٹامن اے کی کمی ہوگی اور اس کو زخم لگ گیا تو اس کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پر ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ ویک ریپروڈکٹیو سسٹم، یعنی ہماری ریپروڈکٹیو سسٹم ویک ہوگا۔ ہم نے یہاں پر پڑھا تھا کہ وٹامن اے ہیومن ریپروڈکٹیو سسٹم کو اسٹرانگ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ جب یہ نہیں ہوگا تو ہیومن کی ریپروڈکٹیو سسٹم ویک ہوگا، کمزور ہوگا۔ اور پانچویں نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے اس کی ڈیفیشنسی میں ہیئر لاس، یعنی جس انسان کے اندر وٹامن اے کی کمی ہوگی تو اس کی امپیکٹ ہیئر پر پڑے گا۔ تو ہم نے اس کی سورسز بھی پڑھے، اس کی فنکشن بھی پڑھے، اس کی ڈیفیشنسی بھی پڑھے۔ انشاءاللہ ہم مزید بھی وٹامنس پر بھی ویڈیو بنائیں گے۔ السلام۔